نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، جن جنات آصیب ہمزاد کرین سایہ، انسانوں کے اندر یہ مبہمات کے طور پہ، پہیلیوں کے طور پہ، طلسمات اور کرشمات کے انداز میں شروع سے چلتے آئے. انسان کی فطرت ہے کہ اسے جو نہیں دکھتا یہ اس کے بارے میں یا انکار کر دیتا ہے یا اپنی عقل سمجھ بوجھ کے مطابق اس کے قیافے، اندازے، تخمینے لگاتا ہے، یا پھر اگر وہی اس کی رہنمائی کر دے اور یہ وحی کو مان کے اس کے مطابق چل پڑے تو یقینی اور حقیقی علم کے ساتھ یہ کامیاب اور کامران ہوتا ہے. جیسے اللہ رب العزت کی ذات دنیاوی آنکھوں سے نظر نہیں آتی تو بے شمار لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے کہ اللہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ اللہ ہے مگر انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق مانا، غلطی کر بیٹھے، گمراہ ہو گئے. دیگر چیزوں کو معبود بنا بیٹھے جو معبود نہیں تھی، حتیٰ کہ اللہ کے گھر میں 360 بت سجا بیٹھے. اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے؟ جس نے وحی کو، قرآن کو، پیغمبر اور رسول کو، ہادی اور راہبر کو مانا تو جو انہوں نے تعارف کروایا وہ تعارف لیا، دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. جنات کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہے. گزشتہ ملاقات میں ہم نے کتاب اللہ سے ان کے 21 تصورات بیان کیے تھے. آج کی ملاقات میں ہم نے جنات کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک اسپیشلی سورت الجن جو کہ 72 نمبر پہ ہے اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. 28 آیتیں ہیں. پہلی 14 آیتیں جنوں کا بیان ہے، خطاب ہے اور ان کی تقریر ہے، اور اگلی 14 آیتوں میں ان کی اس تقریر کے اوپر تبصرہ ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ سوق عکاظ کی منڈی میں تھے.
جن جنات کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا کہ سابقہ انبیاء کے دور میں یہ آسمان کی بلندیوں تک چڑھ جاتے تھے، مختلف سیاروں پر ستاروں پر ان کو جگہ ملتی تھی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح البخاری کہ اللہ تعالی کے فرشتے آسمان کے جتنے معاملات انہیں زمین پہ کام کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو مختلف مخلوقات میں، بادلوں میں، جگہوں پہ وہ آپس میں بیٹھ کے اسے ڈسکس کرتے تھے کہ یہ کام ہونا ہے، یہ پلان ہے، یہ آرڈر ہے، یہ اب کرنا ہے۔ تو یہ وہاں سے کچھ چوری سن لیتے تھے اور پھر اسے ایک دوسرے کو ڈسکس کرتے، حتیٰ کہ زمین تک بات آتی، اور یہ اپنی دھاک بٹھاتے تھے کہ ہمیں آسمان کی خبروں کا پتہ ہے۔ اس کی بار کچھ ایسے ہوا کہ یہ روٹین کے مطابق اپنی انہی خبر کر لیا، اندازہ لگا لیا، اٹکل پچو سے کام چلاتے ہیں، 100% شور نہیں ہوتا کہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ انہوں نے اپنے نمائندوں میں، مبصرین میں یہ آرڈر جاری کر دیا کہ روئے زمین پہ گھومو پھرو اور دیکھو یہ چینج کیا آئی ہے کہ ہمارا معلومات کا سلسلہ بین کیوں ہو گیا۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے اس سورت کے نزول کا۔ اب جو گفتگو ہوتی ہے، جو ڈھونڈتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو ملتے ہیں، جو سبب ملتا ہے، نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک یہ معجزہ بھی ہے کہ اللہ نے آسمان کی خبر، وحی کی خبر 100 ہے اپنی قوم کو۔ جب یہ ڈھونڈنے پہ ملے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ملے، آپ کو اور آپ کے اصحاب کو قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے سنا، انہوں نے قوم کو جو جا کر کے بولا، رب نے اسے قرآن بنا دیا۔ یہاں پہلا نقطہ آج سمجھ لیجئے کہ جن جنات کا وجود ہے، سائنس بیچاری بسا اوقات ایک لیول پہ جا کے اپنی حدود پہ اسے رکنا پڑتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کیا کروں، نظر نہیں آتے، لہٰذا یہ جراثیم ہوں گے، کوئی گندی مخلوق ہوگی، انسان کے گندے تصورات ہو سکتے ہیں، کوئی غلط قسم کا 11 حدودیں جو لبریکیٹ کرتی ہیں ہماری باڈی میں، جب ان کا غلبہ آتا ہے اس وجہ سے جو خیالات اور تصورات بنتے ہیں، تو شاید وہ شیاطین اور جنات لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں ان کی حقیقت کوئی نہیں۔ ایک موقف یہ بھی ہے، ہم نے کہا کہ جیسے اللہ نظر نہیں آتے تو کچھ لوگوں نے کہا اللہ ہے ہی نہیں، ملحدین انکار کر بیٹھے۔ جنات کی انکار کرنے والی بھی پارٹیاں موجود ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں اور ان کے بارے میں 100% جھوٹ بولا جاتا ہے اور وہ حقیقت کے مطابق نہیں۔ ایک وہ بیان ہے جو کائنات بنانے والے رب کا، قرآن اتارنے والے، وحی بھیجنے والے اللہ کا بیان ہے، اس کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جن حقیقت ہے۔ پچھلی ملاقات میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ آگ کے بنے ہوئے ہیں۔ اب ان کی شکل کیسی ہے؟ کچھ آگ کے شعلے بنا کے کہتے ہیں کہ آگ خود شیطان ہے، ایسے نہیں ہے۔ انسان پانی سے بنا ہے لیکن اس کی شکل پانی سے الگ ہے۔ کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا کہ جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا، یہ وہ جانے، ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ ہم پانی ہیں مگر پانی جیسے نہیں ہے، الگ مخلوق بنائی گئی ہے۔ بنے پانی سے ہیں تو پھر پانی کہتے ہیں نا جی وہ آگ کے بنے ہیں تو انہیں جلا کے کیا ہوگا؟ پانی سے بنے ہیں، پانی غوطے دیتا ہے ہمیں، سونامی بنتا ہے، سیلاب بنتا ہے، مار دیتا ہے، زندگی چھین لیتا ہے۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی کا کوئی ڈھیلا اٹھا کے مارے تو چوٹ نہیں لگتی۔ یہ اسی صورت پہ اعتراض اٹھایا ہے سائنس نے اور کچھ ملحدین نے کہ ان کو شہاب ثاقب آگ کے گولے مارے جاتے ہیں تو آگ کو آگ لگے تو کیا ہو، سپ نو سپ لڑے ویس کنو چڑھے۔ آپ نے کبھی سانپ کو سانپ لڑتے دور دور سے دیکھا ہے؟ سانپ کو لڑ کے مرتے کبھی نہیں دیکھا، مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کھا جاتے ہیں۔ سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت،
آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے، انسانوں کو انسان نہیں کھاتے، پکا کے کھا جاتے ہیں، مار دیتے ہیں نفسیاتی طور۔ آگ سے بنے ہیں، سزا بھی آگ سے ہے، لیکن حقیقت ہے۔ آغاز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل۔ حفاظ بھی سن لیں اور عام میرے بہن بھائی بھی سن لیں۔ مشہور یہ ہے کہ جو صورتیں کل سے شروع ہوتی ہیں وہ چار ہیں، چہار کل، اور میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ پی ایچ ڈی کے اندر یہ سوال آیا، قرآن مجید کی کتنی صورتوں کا آغاز کل سے ہوتا ہے؟ عامت الناس میں بھی، اہل علم میں بھی، عوام میں یہ مشہور ہے کہ 4 صورتیں، نہیں 5 ہیں، 5ویں صورت یہ ہے۔ وہ ذرا آسان ہے اس لیے علماء پڑھ کے کل شل کر لیتے ہیں۔ یہ تھوڑی مشکل ہے اور مشہور ہے کہ جو سورہ جن مرشد کی اجازت کے بغیر پڑھے گا یہ جن اس پہ حاوی ہو جائیں گے، یہ بھی مشہور کر رکھا ہے، اس لیے لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، پڑھتے بھی ہیں تو تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، جس مرشد پہ اتری تھی انہوں نے اس کے پڑھنے کی فضیلت ایک ایک حرف پہ 10 نیکی کی بتا رکھی۔ یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے، اور اس سورت کو پڑھنے کے بعد اللہ کا خوف اور ڈر بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی ابتدا میں بتا دوں کہ وہ خوف جو عوام الناس میں پیدا کیا گیا ہے، جو ہم نے توہمات کے طور پہ پیدا کر رکھا ہے، وہ سارے انشاءاللہ آج فارغ ہو جائے گا باذن اللہ۔ ایک ڈر فطرتی ہے، وہ ہم میں ہونا چاہیے، کامن سینس کی بات ہے۔ جس کی 6 حصے کام کر رہی ہوں، 5 حصے اور چھٹی ساتھ میں سوچ اور فکر، وہ بندہ سانپ سے ڈرے گا اپنے دفاع کے لیے، اور اللہ ڈر وہی رکھتے ہیں جہاں آپ کو دفاع کرنا ہے، جہاں کوئی موذی چیز ہے آپ نے اس سے بچنا ہے۔ تو یہاں بھی کچھ ایسا ہے، لیکن بلا وجہ کا خوف مسلط رکھیں، نفسیات کا شکار ہو جائیں، بیٹے بیٹیاں گھر میں، مرد زن خواتین، میں کچن میں کھڑی ہوتی ہوں، مجھے پیچھے سے یوں لگتا ہے کہ کوئی پیچھے مجھے چھیڑ رہا ہے، کوئی پیچھے سایہ کھڑا ہے، کوئی آواز دے رہا ہے، تو یقین کے ساتھ پچھلے جمعے میں جو ہم نے بیان کیا تھا وہ آپ ہیں، اور آپ کے اندر کا قرین ہے، وہ آپ کا ہمزاد ہے، وہ آپ ہی کا سایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور انسان اپنے سائے سے کئی دفعہ ڈر جاتا ہے، بچے ڈر جاتے ہیں دیوار پہ سایہ دیکھ کے۔ لہذا یقین کامل، توحید کامل، پیر کامل، ہدایت کامل، قرآن کامل، حدیث کامل، رب رحمان کی طرف سے وہ شریعت کامل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل محبوب اپنی قوم کو کہہ دیجئے، اپنی قوم کو۔ اور میرے خیال میں سورہ یوسف ہم بہت زیادہ سنتے اور سورہ جن زندگی میں کبھی کبھار اتفاق ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ بیان کر دی گئی اور اولے سامنے کر دیے گئے تو ہمارے پاس کون آئے گا؟ کون آ کر کے دم درود کروائے گا؟ ہم نے تو لوگوں کو بتا رکھا ہے کہ میرے پاس اتنے جنات ہیں تو میں کیا کروں؟ ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں۔ پچھلی ملاقات میں ہم نے ذکر کیا کہ آپ نے گھر میں جتنے بچے پال رکھے ہیں ان کی جو منفی سائڈ ہے وہ جن جنات والی ہے، قرین والی ہے۔ جن جنات اتنا نہیں ستاتے جتنے بسا اوقات بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، والدین اولاد کو، اولاد والدین کو ایک ہیبت بنا رکھی ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس ڈر سے نکل جائیں گے اور اللہ کے تابع اور شریعت حقائق جاننے لگیں گے تو انشاءاللہ آپ نہ ڈر اور بہادر، بلا وجہ کا خوف نہیں ہوگا جو آپ کی جان لے لے اور آپ کی نفسیات پہ سوار ہو کے آپ کو مریض بنا دے۔ قل کہہ دیجئے، اگر اللہ توفیق دے تو گھر میں اپنے بچوں کو یہ پڑھا دیجئے، سنا دیجئے، کہہ دیجئے میں نے آپ کو سنا دیا، آپ آگے پیغام پہنچا دینا۔ اوحی الیہ، مجھے میرے رب نے وحی کی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے وحی کر کے بتایا ہے کیا؟ انہ استمع نفر من الجن، ہماری وحی کی مجلس تھی، قرآن کی مجلس تھی، آپس میں گفت و شنید تھی، دین کے مسائل تھے، شریعت ڈسکس ہو رہی تھی، قرآن پڑھا جا رہا تھا، اصحاب سن رہے تھے، آل بیت اطہار سن رہے تھے، میرے محبوب کے یار بیلی کی مجلس تھی، اس مجلس میں جنوں نے بھی قرآن سنا۔ اور اس میں کوئی ڈر، خوف، ہیبت والی بات نہیں ہے کہ ہم ہماری کلاس میں پڑھتے تھے، میں جامع سلفیہ میں پڑھتا تھا، ہمارے یہاں مشہور تھا کہ کلاس روم کی بیک سائڈ جو ہے وہاں جن جنات ہوتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے اپنے گھر میں یہ سارے میٹر دیکھے ہوئے تھے
ہمارے لیے کوئی ڈر کی بات نہیں تھی. رات کو بچے کلاس رومز میں نہیں جاتے اور میں جتنی دیر وہاں رہا پڑھتا رہا. اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی میٹر نہیں ہے. لیکن شرط اول ہے آپ کو یقین کامل ہو. ان استمع نفر من الجن، کچھ جنوں نے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. جسے آج تلک قرآن کی تاثیر کا پتہ نہیں نہ چلا، انہیں پہلی میٹنگ میں، پہلی ملاقات میں ڈاکٹر کہتا ہے اگر پہلی دوائی اثر کر جائے نا تو باقی بھی کر جاتی ہے. پہلی پوڑی اثر کرتی ہے، پہلی ڈوز اثر کرتی ہے، پہلا انجیکشن بتا دیتا ہے. جی پہلی ملاقات بتا دیتی ہے کہ بندہ کون ہے، کیسا ہے. جنوں کی پہلی ملاقات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلی ملاقات قرآن مجید کے ساتھ. جنات کی پہلی ملاقات میرے نبی کے یارانے کے ساتھ. جنات کی پہلی ملاقات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ. قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے. سبحان عجبا، ہم نے بڑا عجب قرآن سنا ہے. قرآن کی خوبی کیا ہے؟ لکھ کے تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لو، شیطان نہیں آئیں گے، جن جنہ نہیں. یہدی الی الرشد، قرآن کی خوبی یہ ہے جس نے اس کو اچھی نیت سے سن لیا، دیکھ لیا، پڑھ لیا، لے لیا، اپنا لیا، یہ ہاتھ پکڑ کے رب کی طرف اور جنت کی طرف، کامیابی کی طرف نہ لے کے جائے تو قرآن کیسا؟ ہاں اسی کے بارے میں آپ کو ڈرایا جائے گا. ترجمے سے نہیں پڑھنا. یضل بہ کثیرا، آپ گمراہ ہو جائیں گے. گمراہ وہ ہوتے ہیں، یہ بھی بتا دے کون ہوتے ہیں، جنہیں گمراہی کی تلاش ہوتی ہے. 100 قتل کر کے بھی اگر رب کو پانا ہے اور رب سے معافی مانگ کے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، 100 کے قاتل کا بھی ہاتھ رب جو ہے وہ تھام لیتا ہے. اور اگر آپ کو کہا جائے نہیں 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 نہیں، ایک صوفی نے کہا تھا نا جب وہ 99 مار کے آیا تھا، تیری توبہ رہنمائی کرتا ہے رشد کی طرف اور مرشد کی طرف. کون سا مرشد؟ بھنگ پینے والا نہیں، معذرت کے ساتھ، بے وضو ساری زندگی بغیر نہائے بیٹھ کے باتیں کرنے والا نہیں. مجھے کسی نے کہا کہ فیصل آباد میں ایک بہت تگڑا مرشد ہے، آپ ملے کبھی اس سے؟ میں نے پوچھا کون، تو بتایا. خیر میں چلا گیا، ایک قبرستان میں تھے، ملے. کہنے لگے پتر کی کرنا؟ پڑھا نا جی. پتر کی پڑھیا زہری علم پڑھ کے کی لبنا تو تینوں پتا. میں نے بتایا کہ میں نے تھوڑا بہت یہ بھی. کہنا کی پڑھی؟ بسم اللہ سنا. مجھے جو آتی تھی میں نے پڑھ دی، ترجمہ کری میں نے کر دیا. کہنا دیکھیا نا پھر مرشدہ تو بغیر پڑھیے تو ادھا ہی ہوں. یعنی جو شیخ الحدیث ہے وہ مرشد نہیں، جو شیخ التفسیر ہے وہ مرشد نہیں، جو ہادی اور رابر ہے وہ مرشد نہیں، جو لینگویج کا صرف کا نحو کا ماہر ہے وہ مرشد نہیں. مرشد وہ ان پڑھا نہ ہدایتا نہ معقول بندہ، اسے سمجھ لیا گیا کہ جس نے روپ دھارا ہوا ہو، کہیں قبرستان میں کہیں چلے پہ بیٹھا ہو اور وہ لوگوں کو بتایا کہیں جی یہ ایک شے مخفی ہے، اینو پڑھنا بے اسم اللہ. یہ بسم اللہ نہیں ہے الف کھا جاندے نے، یہ بے اسم اللہ ہے. اے الرحمن الرحیم ہے، اینو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا. میں کیا سونیا جیڑے مرشد تے اتریا سی اس مرشد نے اینو ایویں پڑھیا ہی. تیری مرشدی نو کی کرا؟ کہندا پھر تیرے ورگیاں نو فیض نہیں لبنا. اس فیض کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے جو بے فیض لوگوں سے ملا. سند دلیل یہدی ہدایت دیتا ہے الی الرشد. قرآن ہو رہنمائی نہ کرے، حق بیان نہ کرے، سچ جھوٹ دکھائے نہ، ہو کیسے سکتا ہے؟ اگلی بات، جن کہتے ہیں فآمنا بہ، ہم اس پہ ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا. سانو 150 سال جنی عمر لب گئی ہے نا، اسی وہ اینو منایا ہے، مننے نہیں. ہم نے منایا ہے معذرت کے ساتھ. ہر مسلک اس کو منا کے بیٹھا ہے. مان دینا تو کسی اور پاسے دی لوڑ ہی نہ پیندی. جو مانتے ہیں نا یقین کامل کے ساتھ. میں اپنے گھر میں دیکھتا تھا اپنے باپ کو، والد کے محترم کو، کینسر تک کی شدید ترین تکلیف میں. ڈاکٹروں نے جب جواب دے دیا تو ہنسنے لگے. پوت کہندے زندگی موت انہاں دے ہاتھ 'چ نہیں، یہ اللہ دے ہاتھ آ.
میرے دل دے 3 ਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਏਡੀ ਜਲਦੀ नहीं मैं जान लगा, मैं अपने हिस्से दे सिरी पाए खा के जावांगा। और उन्हें बड़ा शौक होता था, और आखिरी मुलाकात भी उनकी इन्हीं के साथ हुई है, और उसके बाद 17-18 साल माशाल्लाह जिंदा रहे। कैंसर जैसा मर्ज मैंने उड़ते देखा है, यहां हाथ रख लेना और पूरे यकीन के साथ कुरान पढ़ना, कहना पुत्ते शिफा है, रब ने किया है, बाकी दवावां देंदे ने, रब शिफा देंदा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान, ऐसा यकीन देखा, ऐसा यकीन कि वो रूट्स, वो जड़ें कैंसर की जो डॉक्टर्स कहते थे कि नहीं मुमकिन नहीं, जिस स्टेज पे चले गए हम नहीं कर सकते, मेरे रब ने ऐसी शिफा से नवाजा। अल्लाह अकबर। आइए, वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा, कुरान के साथ ईमान की पहली शर्त जिन बयान कर रहे हैं, जलसा अपनी कौम को जाके इकट्ठा करके सुना रहे हैं, वो मसला हल हो गया है, क्यों हमें रोका जा रहा है, ऊपर से हमें खबरें क्यों नहीं मिल रही, मवासलात, हमारा इत्तेसाल और सिस्टम मुनक़ते क्यों हो गया है, हमें क्यों भगा दिया गया है, क्योंकि प्योर 100% उस रब ने जो खबर भेजी है, जिस हस्ती पे आई है, कुरान उतरा है, वही आई है, वो वही सुन के आए, ईमान ले आए, हम मोमिन हो गए। आज के बाद मर तो सकते हैं, पता कीजिएगा जाकर के सर्फ नहव में, जब फेल मुजारे के शुरू में ये आता है ना, वलन नुश्रिका, कभी भी नहीं हम शिरक नहीं करेंगे बेरब्बिना, अपने पैदा करने वाले रब के साथ और पालनहार के साथ, आहदन, कोई एक भी, तनकीर, नकिरा, तनवीन, आहदा, जिड्डा मर्जी वड्डा कोई होवे, रब दे कम्मां च ओनू कहिए भी ये पुत्र धियां दे दू, नहीं, ये नहीं हो सकता। मुसलमानों ने आज माना है 80% ते क्लियर कट कहते ने ना। सूरह नूह में पढ़ा था यगूस, पढ़ा, वो पहले अल्लाह के मुकाबले में जो पहले बुजुर्ग खड़े किए गए, वद, सवा, यगूत, यऊक और नस्र, 5 तन पाक। और आज के 80%, मेरे ननियाल 80% है, मेरे नानके कहते असी 80%, समझ रहे हैं, मेरा ननियाल बरेलवी मकतबा फिक्र, बिठाते थे, कहते सब तो ज्यादा तादाद साड़ी है, जम्मे गफीर साडा है, सवाद आजम असी है। मैं क्या जी बिस्मिल्लाह, कहते क्या, सुनिए, कौमे नूह ने जो इलाह बनाया था रब के मुकाबले में यहूस, और मेरे ननियाल ने बनाया या गौस। क्या कहेंगे आप? पीर अब्दुल कादिर जिलानी प्योर 100% वहाबी। मादरत के साथ मैं ऐसे ज्यादा बातें करता नहीं होता, उनकी तालीमात पढ़ के देख लें, किताबें पढ़ के देख लें। ये जो ताबीरें तशरीह हैं जनाब करके बैठे हैं ना, ये जो उनको रब के मुकाबले में मौत के फरिश्तों को भगाने वाला, लाने वाला, रूहें छीनने वाला, फेंकने वाला, और पूरी कुल कादिर जो है वो अल्लाह की बंदगी कर करके खुद कादिर हो गया है जी। ये हाकर है ना जेड़ा तुहाडे नाल बसां च खलो खलो के आवाजा मार मार के ते कलिंडर कदी कदी बस चला के आप ड्राइवर हो गया है। नहीं, कुरान माना ही नहीं, फिर मनाया गया है। आओ मानिए, वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा, सारे जिन निकल जाणगे, लिखिया हुंदा बसां दे पिछे, आ तेरे जिन कड्डां, आ ही जिन निकलने, शिरक निकाल तेरे जिन निकले, तौहीद अपना तेरे जिन निकले, कुरान को मान तेरे जिन निकले, आ तेरे जिन कड्डां। पहले मैं रखने लगा था यही मौजू, आ तेरे जिन कड्डां, कुरान में से पढ़ कभी, बन आमिल, बन मुवाहिद, शिरक छोड़, लोगों को धोखा, तलिस्मात, करिश्मात, इधर उधर के अंतर मंतर जंतर शू शकंतर छोड़, पढ़ इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। जिन्नों में से हो या इंसानों में से तेरा रब, तेरे दुश्मन जो है वो बेनस्ले करके न मारे तो फिर रब कैसा? यकीन पैदा कर। हजरत की करिए, सुनिया वो टुरदे जमीन ते ने ते उन्हां दा कद आसमान नाल लगा हुंदा जी। मैंने भी यही सुना था, जब ये आता था ना वो बलोर सा झक्खड़ चलता था, बावरोला जी पता नहीं की कहंदे हो तुसीं इत्थे फैसलाबाद च,
ہمیں کہا گیا یہ جدوں آوے نا فوری کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور ہم پڑھتے تھے کیونکہ ہمیں ڈرایا گیا تھا یہ سورت آج وہ ڈر بھی نکالے گی۔ پہلے لوگ جب کسی جنگل میں ویرانے میں جاتے وہاں کہتے تھے، دعا مانگ کے کہتے تھے، اس وادی کے جنوں کے سردار کی پناہ میں ہم آتے ہیں، جتنے دن ہم آئیں تو پھر ان کے شتونگڑے ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ سردار کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں انسان آئے ہوئے ہیں، لیکن انہیں پتہ چل گیا ہے تو ساڈے تو ڈر دینا، یہ تو ساڈے تو ڈر دینا۔ آپ جو فیصلہ آباد میں آئے اور آتے ہی اپلیکیشن دے دیں، جو ہمارے شہر کا سب سے بڑا جو بھی عہدے دار ہے پولیس میں، یا آپ رابطہ کر لیں اوپر جا کے چیف آف آرمی سٹاف سے، فیصلہ آباد چ غازی آباد چ او جڑے چوندے نہیں ککھ پتر جے کوڑا شوڑا، یار سانو انہاں تو بچا کے رکھیا جائے، وہ سانو کچھ نہ کہن، اور انہیں خبر ملے کہ فلاں فیکٹری کا مالک فلاں چودھری فلاں بندہ ڈر رہا ہے، انہوں نے تو چوڑے ہونا ہے کہ نہیں؟ سر جی نفسیاتی میٹر ہے، جواب دیا جا رہا ہے، حل کیا جا رہا ہے، تقریر جنوں کی ہے اور ان کے جملوں کو رب نے قرآن بنا کے بیان کیا ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ساری دنیا کی سپر پاوریں مل جائیں، طاقتیں مل جائیں، قوتیں مل جائیں، مخلوقات مل جائیں، سائنس ٹیکنالوجی جو ہوے بنائے ہوئے ہیں یہ مل جائیں، ہمارے رب کی گدی اور ذات اور ہستی اس سے بلندوں والا ہے۔ کاش ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہو۔ ہم نے یہ جملہ سنا ہے، جن وڈا کہ جن، کسی نے کہا تھا جن، جن سے مراد جن نفسیات میں بیٹھ گیا ہے، جن تو اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ ایک اور بھی ہم جملہ سنتے تھے، پیر کامل کہ یقین کامل، آج بھی سنتے ہوں گے۔ کسی نے کہا جی پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ سن یقین کامل، تیرا رب کامل ہی نہیں اکمل اشرف، اور تیرا پیر تیرا مرشد ساری کائنات کے مرشد مل جائیں، پچھلی صف میں کھڑا کر کے امامت جسے دی گئی ہے وہ ہے امام الانبیاء، جن جیسا کوئی اور نہیں۔ اگر وہ کامل و اکمل ہے اور ہر نماز میں مرشد پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ عقیدہ جس دن تیرا میرا بن گیا، کائنات میں سب سے بڑی گدی بھی اللہ کی، اور یہ ہے نماز والی مسجد والی گدی، یہ ہے موحدین کی گدی، یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی گدی۔ یوں نکلتے ہیں جن کہ پہلے بتایا جائے، اسی کسی نو کہیے نا بھی گھر چ بہت بڑا جڑا نا جی چیونٹیاں دا ایک پون ہے کیڑیاں دا، تے ہاتھی دا ایک پیر ہونا کھوڈ ہو گئی، لیکن کوئی ہے وہ چاہے تو چیونٹی سے ہاتھی مروا ڈالے، ابابیلوں سے مروا ڈالے۔ وہ کون ہے؟ تعالی جدنا۔ جنات بہت بڑے ہوں گے، طاقت بڑی ہوگی، اللہ کہتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس کائنات میں جنات ہوں یا کوئی اور مخلوقات ہو، میں نے تو بنائی تمہارے لیے، میں نے تو بنائی تمہارے لیے۔ بندہ کیلا کھان تو پہلے ڈرے کہ سنگ جو پھنس نہ جائے، سنگ میرا اٹھا گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے اندر سسٹم ایسے رکھے، دوانا ویک کے بندہ ڈر جائے ایڈا سہز ہے میں کی کرنوں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے عقل دی ہے، میں نے ہتھیار دیے، اوزار دیے، نہیں تیرے پاس چھری مار مکی، لانگ اٹھا، کڈ سٹ اندر تے اندر جیڑیاں نے 32 چکیاں تے پتھر پیسن لی رکھے نے، میں رب نہیں؟ اللہ کی تے سالی نالی چ نہ ٹر جائے۔ وتعالی جدنا، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ میری سانس کی نالی میں نہیں جانے دے گا ایک ذرہ، وہ بھیجے گا تو میدے میں بھیجے گا۔ اللہ میں اتنا سٹی ہوں نہ جاؤں کدھر، اللہ کہتے ہیں طاقت کشید کر کے تیرے خون میں بھیجوں گا، آئرن کشید کر کے فولادی تیری ہڈیاں جسم ڈولے اعصاب بناؤں گا۔ اللہ باقی مال پھوگ، کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے میں نے سیوریج سسٹم رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل له مخرجا۔ پہلے مان اس رب کو بڑا، یقین بڑا کر،
ایمان بڑا کر اور رب کی اس جد کو مان، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، کوئی بندہ جس کی بیوی ہو وہ رب کا شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ تو آپ شریک پھنسے ہیں شریکہ حیات نال، اور شریکہ حیات اپنے شریک کے ساتھ۔ کسی بیگم کو آج تک میں نے پوچھا تیرے لیے سب تو بڑا مسئلہ کائنات دا کی ہے؟ میرا قسم۔ اور بندے سے پوچھا ہے، کہندا جی سب تو بڑی جیڑی پیراں دی بیڑی ہے میری بیگم۔ تیرے رب نے کوئی پاؤں کی بیڑی، ہاتھ کی ہتھکڑی کوئی مجبوری نہیں رکھی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سب دور، میں نہیں محتاج کسی کا، میں تیرے لیے ان سب سے دور ہوں کہ تو مانگے اور بیوی روکے میں رک جاؤں، بچے روک دے، ان کی فکر روک دے، ماں باپ روک دے، یارانہ روک دے، تیرے لیے میں نے کسی اور کو کچھ نہیں، میں بے نیاز ہوں، تو ضرورت مند ہے، میں ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ ڈالی ہے میں نے ضرورتیں جو الہ بن کے خدا بن کے دنیا میں بیٹھے ہیں، نہیں ہے یہ تیرے الہ۔ جن جنات کو خود ضرورتیں مجبور ہیں وہ میرے پابند ہیں، انہیں سر نہ چڑھا، دنیا کو دھوکے نہ دے، فراڈ نہ کر۔ یہ صرف جن جنات بھی نہیں کرتے، ہر گھر میں جہاں پیر آ جائے وہ بتا دیتا ہے جی یہ تویز تو اڈی وڈی پھپھو نے کیتے ہیں، میں بچے تو صاحب لوایا، دیرانی جٹھانی کو ڈال دیں گے، نند بھابھی کو ڈال دیں گے، ساس بہو کا ڈال دیں گے، پھر دو کو کماؤ گے، انہیں ادا جا کے گل تو محلے چ پھیل ہی جانی ہے، پھر انہیں آنا وے پیرا جو تینوں کی چاہیے کہ کہڑے ویلے تو ویخ لیا میرے موکلاں نے دسیا۔ بس پھر موکلاں دا بھی ٹھڈ بھردا ہے تے پیراں دا بھی بھردا ہے، تے کوئی سچ بتائے، سچ بتائے نا، بولے او بھائی وہم ہے، گمان ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے، پڑھ پھونک کچھ ایسا نہیں۔ کئی دفعہ بچے کہتے ہیں بابا پیچھے کچھ آ گیا ہے، کو پونڈی شونڈی ہے، ہوئے بھی تو ہاتھ نہ پھڑ کے، پر پت کچھ بھی نہیں سی، ایویں سی۔ بھئی اسے ضروری ڈرانا ہے؟ گاڑی کے نیچے شوق کیوں لگے ہوتے ہیں کہ ہر جمپ اوپر بیٹھے سواری کو نہ لگے؟ اگر تیری گاڑی میں شوق تجھے جمپو سے بچا سکتے ہیں، تیرا ایمان تجھے موذی چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے وتعالی جد ربنا، یہ تو پڑھ اور ایمان بنا، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، جس کی اولاد ہو وہ رب کا شریک نہیں ہو سکتا، جیتی نہ ہوئے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بابا جی علی اجویری صاحب نے 4 ویاہ کیتے نے اگے پیچھے کہ رب کتے پتر دے چھڑے، داتا دی نگری چ رہندے ہویاں اتے والے نے اصل مالک نے 4 دے وچوں ایک بھی منڈا نہیں دیتا، تے ٹر گئے، کتے شکوا کیتا، شکر کردے گئے جداں بھی سی، تے قوم پیچھے ٹر پئی انہاں دے، تھانوں نہیں لبا پر تسی دے سکتے ہو۔ میں کئی بندیاں نوں دسنا یار میں کام نہیں، نہیں 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 سر تسی کر سکتے ہو، تسی ویسے نہیں کرتے۔ وہ بھائی تینوں کتوں پتا؟ بس سانو اندازہ ہو گیا نا تھوڑے چ ہے۔ وہ اگلا کہہ بھی رہا یار میں یہ کام نہیں کرتا، ایک بندہ پینسل چک کے ٹریا جاندے انہوں کہا یار مینوں چمٹا تے ویلڈ کر دے، وہ بھائی میں نہیں کرتا میرا کام نہیں جی، تھوڑے چ گن پورے نے ہوئے نہ کرو تو وکری گل۔ ہم نے ان کو بھی عامل بنا دیا ہے جو اس قابل تھے ہی نہیں، جو جانتے ہی نہیں تھے، اور پھر جس طرح کی وہ رہنمائی کریں گے وہیں سے کریں گے جہاں سے ہوتی ہے۔ اگلا بیان اور خطاب سنیے جنات کا قوم کو، 4تھا عنوان اور خطبہ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ آج آئے ہیں، حدیث سنی ہے، قرآن سنا ہے، وہی سنی ہے، تو پتہ چلا ہے کہ ساڈیاں قوماں نے تو بڑے بڑے دڑول چھڑے نے، ایڈے ایڈے جھوٹ بنے نے، قصے کہانیاں داستانیں بنائی ہوئی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھنے میں وہ ہمارے بڑے وڈیرے چودھری پڑھے لکھے عامل ادیب خطیب علیم لوگ ہیں، اب جنات کو جب سمجھ آئی ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، یہ ہمارے بے وقوف ہیں جو اللہ پہ باتیں بنا بنا کے ہمیں بتاتے تھے کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ جیڑا بندہ تانوں کہے نا بھی یہ عمل بڑا بھارا ہے تے مرشداں تو بغیر تسی کر لیا نا کتے،
مرشد کہہ گئے نے 33 دفعہ سبحان اللہ، اجازت دیتی؟ قرآن سارا ذکر اجازت دی ہوئی ہے؟ جب رحمان نے اجازت دی ہے وہ ننزل من القرآن ما هو شفاء، جہاں سے مرضی کھول میں اسے شفا بنا دوں گا، تو یقین بنا، پڑھ صحیح ایک دفعہ۔ تو کوئی تو انو اخبار تے لکھ کے یا ڈائجسٹ تے لکھ کے یا کسی جگہ سٹار ڈال کے نیچے کہ مرشدہ تو پیشگی اجازت لے لو، اجازت کنے چ مل رہی ہے جی 15,000 چ۔ تو سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ کوئی دال میں کالا کالا نہیں بلکہ اچھا خاصا کالا ہے۔ یہی تو میجک ہے، یہی تو کالا جادو ہے۔ اور کالا جادو کیا ہوتا ہے؟ یہی تو تاثیر ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں، پڑھنا نہیں، پہلے پوچھ لو بزرگاں تو عاملہ تو کرنا بھی ہے کہ نہیں، مرشد پاک مانتے بھی نہیں، اجازت دے دینے کہ نہیں، کیڑا نگ مینوں سوٹ کرے گا میرے نام دینا؟ ڈیلی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی تسی روز پایا ہوں؟ میں کہا جی نہیں پایا۔ جڑے دن نہ پائیے ادھر دن صحیح نہیں لگنا، جنہ نہیں پایا ان کا دن اچھا نہیں گزرتا۔ نام کے مطابق، نام کا کیا ہے؟ وہ جی بڑا اثر رکھتے، ٹھیک ہے، بات ہوگی کبھی۔ بے وقوف اللہ پہ باتیں بناتے ہیں، عقل مند لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جتنا حق ہے اتنا بیان کرتے ہیں۔ 5واں خطاب، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ یہ بھی جملے سننے والے ہیں۔ جب ہمیں پتا چلا ہے تو چلا ہے، وگرنہ ہم سمجھتے تھے یار رب تے جھوٹ کون بننے گا، ہم بھی ان کے بارے میں کیا گمان کرتے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ ادھا دے نہیں ہو سکتے، پہنچے نے، بزرگ نے، سمجھدار نے، عقل مند نے، پڑھے لکھے نے، ایویں تو نہیں رب نے انہوں نے چنیا۔ اب کہہ رہے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا، ہمارا ظن یہ تھا، رائے یہ تھی، حسن ظن یہ تھا، ہمارا گمان یہ تھا، ہم یہ سمجھتے تھے نہ جنوں کے اچھے لوگ ایسے کرتے ہیں، نہ انسانوں میں سے کوئی ایسے کرتا ہے کہ وہ اللہ پہ جھوٹ بولے، لیکن جب قرآن سنا ہے تو پتا چلا ہے کہ ہمارے جو وہ بڑے نیک متقی بنے ہوئے تھے نا، یہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن پڑھو تو خبر نہ لگنا جی، اسی لیے کہتے ہیں یہ لوگ روکیں گے قرآن نہیں پڑھنا۔ آپ کو پتا ہے چلا کرنے کے لیے، کالے جادو کے لیے سب سے پہلے قرآن کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک چلا پکڑا، کالے جادو کا چلا ہے، اور اس نے بوری باندھی ہوئی ہے پاؤں پہ، دوسرے پہ بھی گٹو جڑا ہے۔ میں نے کہا پہلے اس کو کھول، جیسے ہمارے یہ فقیر لوگ ان نے بڑا کچھ باندھا ہوا ہوتا، انہوں پہلے کھول۔ کہہ جی مینو اگ لا دو پر میں یہ نہیں کھولن دینا، مار دو میں یہ نہیں کھولن دینا، مینو ہاتھ نہیں لان دینا۔ کھولا تو دائیں پاؤں کے نیچے قرآن مجید کے 10 پارے پھاڑ کے باندھے ہوئے تھے۔ مرشداں دسیا جی بڑے نے چلا ادا کرنا ہے، بھائی قرآن ختم کرو گے، یہی تو کافر کو دکھتا ہے، یہی تو یہودی کو دکھتا ہے، یہی عیسائی کو دکھتا ہے، یہی نن مسلموں کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ ان کو بے وقوف بنائیں تو کیسے بنائیں؟ آئے نا پہلے جلسے میں، پہلے خطاب میں اصحاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی تقریر، پہلا خطاب، اور سن کے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سمجھ آ گئی ہے اللہ کا شریک کوئی نہیں، ہمیں سمجھ آ گئی ہے ہمارا رب ایک ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے بے وقوف لوگوں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم جن کو بڑے پاک پوتر سمجھتے تھے اللہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ انہوں نے اللہ پہ ایسے ایسے جھوٹ باندھے ہوئے ہیں۔ بائیں پارے پاؤں کے نیچے 10 پارے، تو کوشنا کچھڑ ماری پھرے آ کیے، وہ کھولا تو اس میں درمیان والے 10 پارے کی کرنا سی انہوں پہلے تو نہیں مانا، جب طریقے سے ہوگا جی ان پہ میں نے گندگی پہ چلنا تھا اور ان 10 پاروں کو نیچے رکھ کے میں نے اوپر پیشاب کرنا تھا، پھر مجھ کو ڈگری ملنی تھی بلیک میجک کی، پھر شیطانی طاقتوں نے آ کر کے میری مدد کرنی تھی۔ جاؤ جتنے بھی تعویذات ملتے ہیں جس میں حامان لکھاؤ، قارون لکھاؤ، نمرود لکھاؤ، شداد لکھاؤ، ابلیس لکھاؤ، یہ جو اس طرح کے لوگ، یہ ان سے مدد مانگی گئی ہوتی ہے، وگرنہ نوری تعویذ کا کیا کام ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں اتنا کافی نہیں، اعوذ باللہ من شر
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میرے مرشد نے کہا، حقیقی رہبر نے کہا، جہاں بھی جاؤ، نئے گھر میں جاؤ، نئی آبادی میں جاؤ، کسی بستی کسی علاقے میں جاؤ، بس اتنا کہہ دو کہ جو اس کائنات کا مالک ہے اس کے تمام کلمات سے ہر طرح کے شر سے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، تو اللہ اپنی کسٹڈی میں لے لیں گے. اگر ماں اپنے بچے کو گود میں رکھ کے سنبھال سکتی ہے تو رب ذوالجلال بھی سنبھال سکتا ہے جس نے تجھ کو بنایا. پتہ چل گیا کوئی جن نکلے؟ کیا ہے جن؟ او جناب جو رب نہیں کر سکتا نا وہ مرشد کر لیندے نا. ایک ظالم نے تو یہاں تک بھی جملے بولے، کہیں جی اچھا ٹھیک ہے جے مرشدہ نو نہیں سنتا تو اللہ کیڑا سن لیندہ. اچھا یہاں تک تیرے اندر زہر بھرا گیا ہے، اتنا جھوٹ بولا گیا ہے، اللہ کون سا سن لیتا؟ وہ کیڑا سامنے آ جاتا ہے، وہ کیڑا اوکھے ویلے. یاد رکھیے اچھی طرح، آج وسیلے کو یہی سمجھ لیں. اگر آپ کو کوئی 10 روپے دینے آ گیا ہے، تھوڑا سا ذہن پیچھے دوڑائیے، آپ نے کسی جگہ اپنے رب سے مدد مانگی ہوگی، رب وسیلہ بنا کے بھیجتا ہے، ڈائریکٹ اتر کے جھولی میں نہیں ڈالتا. یہ وہ جائز وسیلہ ہے جو زندہ انسان کا زندہ انسان سے مدد کروانے کا. تعاونوا ہے نا قرآن میں، بر اور تقوی پہ تعاون ہے، اثم گناہ اور عدوان پہ نہیں. وہ جی میں کتے منگی ہونی ہے تو رب نے میری چولی کی شراب دی بوتل کو آتی ہے. نہیں، گاڑی چیک کرتے ہوئے اگر تیری گاڑی میں ایک پوڑی پولیس والا ڈال دینا تو تجھے بھی پریشانی ہوگی، وہ ہنسے گا آپ پہ. اگر کچھ غلط ہونے جا رہا ہے رب پہ نہیں. اگر دنیا میں کوئی شخص تیرا متعاون ہے، فقیروں کو پتہ چل گیا کہ درباروں پہ اسی منگنا اللہ تو ہے، انہیں بھیجنا کسی زندے نو ہے، فوت شدہ بابے نہیں دیندے، وہ کملے ہو ٹر جاؤ اسی بھی تواڈے کولوں ہی. جائز وسیلہ، یہ جائز وسیلہ زندہ آدمی کو کہہ دے یار مجھے کھانا کھلا دے، مجھے پانی پلا دے، میرے ساتھ یہ کر دے، یہ سمجھیں گے تو بات بنے گی. اور چھٹا موضوع، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. یار ہم نے محسوس کیا ہے، خطاب بیان کر رہے ہیں، ہمیں رب نے بنایا ہے انسانوں کا پابند، ہمیں بنایا ہے ان کا خادم، ہمیں اللہ نے بنایا ان کا نوکر چاکر، اللہ نے ہمیں بنایا ہے ان کے بھلے اور بہتری کے لیے. اور کچھ انسانوں نے ہمیں سر چڑھایا ہے. کئی بیبیاں گھر چ کام والیاں نو سر تے نہیں چاڑھ لیندیاں، انہیں گھر دے شوہر دی قدر نہیں جنہ وہ تو ڈردیاں ہوندیاں. بندہ ہفتہ گھر نہ آوے خیر ہے، بڈھی ایک دن کام والی نہ آوے او ہو پریشانی ہو جائے گی. باقی سب سے جیسے مرضی بول لے، اس سے نہیں یار جی اے نہ آئی تو میرا کی بنوں. یہ ڈر پیدا کیے ہوئے ہیں ہم نے. وادیوں میں جاتے، بات بات پہ ہوتے، بچوں کو بتاتے تینوں جن بابے نے پھاڑ لینا ہی. جن بابے کی عمر کتنی ہے؟ 500 سال 600 سال ایویں کولو کڑیا. میرے پاس جو ہے وہ موکل ہے، اس کی عمر 1000 سال ہے. جھوٹ اس سے بڑا کیا ہوگا؟ حضور نے ایک موقع پہ کہا تھا آج جو بھی ذی روح چیز ہے 100 سال کے بعد اس دنیا میں نہیں ہوگی. اس لیے خضر کی حیات کا بھی عقیدہ امت مسلمہ میں جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، کہ جگہ جگہ چلتے پھرے آتے. حضور نے کہہ دیا تھا، فرما دیا تھا، فرمان سچ ہے، لہذا یہ بھی خود سر چڑھایا ہوا ہے. یہ 12 کٹھے نے، ہے بھی ہندو نے. بابا جی تمہیں پتا لگ گیا 12 کٹھے نے ہندو نے چیز. میں ایک دن پوچھا جی تمہیں کہنا اسی آپ بھیجے نے، تسی کتنا بھیجے نے؟ آؤ میں بتاتا ہوں کیسے بھیجتا ہوں. میں جاتے ہوئے کسی بندے کو کہہ دوں نا یار تیرا ہاتھ بہت بھرا ہے، تو مجھے ڈائریکٹ کہے گا تسی بھابی ہو کہ بھی ہاتھ ویکھ لیندے، ہاتھ پچھان دے. میں کہ جی ہاتھ ویکھی دا، ہاتھ بخائی دا ڈیلی، کئیاں نو بخائی دا، کئی سانو بخائی جاندے، کئیاں تے ساڈا ہاتھ بھارا، کئیاں دا ساڈے اوتے بھارا. لکیراں نہ ہون تے بوتل کیداں کھلے؟ یہ اللہ نے وہی بنائی ہے نا. پھر ڈھکنے کے اوپر بھی انہوں نے لائنیں بنائی، پلین کیسے کھلتا؟ بڑیاں گنڈا نے جڑیاں ہاتھاں نال کھل جاندیاں نے.
اینا کہہ کے ٹر جاؤ، اگلے دن بوہے تے آ جاندہ سرکار ذرا ہاتھ تے ویکھ کے دسیا جی مسئلہ کی سی، تسی ایویں تے نہیں کیا۔ حکیم کہہ دینا میں چال دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، پیشاب کر کے بوتل اتنے رکھ دو میں دس داں گا، او کندھ چ رکھ دو میں دس داں گا، لائے مجھ سے پوچھے کتنا پوچھنا ہے۔ تو یہ ہماری کمزور نفسیات، کمزور نفسیات۔ میں نے تایا جی سے پوچھا، تایا جی سب تو بہتا کتوں کمایا جی؟ کہندا بیبیاں تو۔ میں کہو کداں؟ کہندا جی جدوں بندے کام ٹر جاندے سی نا اسی ادو گھوڑے تے پا کے جا کے تے خیر منگی دی سی، ایڈا کشکول اگے کرنا، بی بی نے آٹا لیا کولی چ کہنا بی بی نہیں بابیاں نو آٹیاں دی لوڑ نہیں ہے، بھر سکنی ہے تو کشکول بھر، جے نہیں بھر سکتی تو سانو کی دینا ہے؟ پر بی بی تیرے تے وار بہت بڑا ہویا ہی، بچ جا۔ یہ کہہ کے گھوڑا ٹور لینا، انہیں پچھو واجہ مارنی، 2-4 دن نہیں آنا، پھر ہفتے بعد کتے ادھر نو واج پاؤنی تے او اگے تیار کھڑی سی، اسی جن واڑ آئے سا، جن وڈا کے جن، یہ جو زن ڈال آیا نا بدگمانی، یہ جن سے بھی بڑی ہے، یہ موکلات جو میں نے بھیجے ہوتے ہیں۔ سر جی تہاڈیاں اکھاں چ پھیر ہے، تہاڈے تے کالا جادو ہے، تہاڈے نوں دس دن ہوئے ہوئے ہوئے۔ یہ ہے جن موکل جو ڈالا جاتا ہے، اینو پھر کون کڈے؟ لکھے موسیٰ تے پڑھے خود آ، خدا نہیں۔ جنہیں لکھے ہے لکھے منہ سے، یہ موسیٰ بھی نہیں ہے، وال نال لکھن والا جنہیں وال نال لکھے ہے، کی لکھیا جانا وال نال؟ وہ آ کے پڑھے بھی خود، جنہیں وال تے لکھیا تو وال نال لکھے ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام لکھیں گے، خدا آ کے پڑھے گا۔ جیسے اس جملے کی ہمیں معرفت نہیں تھی، منہ سے مراد بال تا، بال سے لکھنے والا خود آ کے پڑھے۔ جب ہم نے یہ نہیں جانا اس کے ظاہر پہ رہے تو ہم دنیا کے بھی جنات کے ظاہر پہ رہے، لیکن نہیں پتا تھا کہ کبھی لفظ جادو ہوتے ہیں، کبھی جملے جادو ہوتے ہیں، کبھی کلام جادو ہوتا ہے، کبھی اشارہ جادو ہوتا ہے، کبھی کسی کا وجود ہونا جادو ہوتا ہے۔ یہی تو جادو ہے۔ کہیں جی پہلی نظر چیزی میرے تے وار کر گیا ہے، ہو نہیں جاتا۔ پہلی نظر میں پسندیدگی یہ جادو نہیں ہے کہ ساری زندگی ماں باپ کی بھی باغی ہو گئی ہے، خاندان کی بھی باغی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیڑا میرے تے جادو کرتا ہے۔ کل میں ایک سن رہا تھا، یہ بھی یہیں سن لیں، اتنے بڑے بڑے جھوٹ۔ ہم سورہ جن کا انشاءاللہ مطالعہ پوری گہرائی سے کریں گے۔ مردوں کو جو جلاتے ہیں نا، اس سے جو راکھ بنتی ہے، ہندو اس آگ کی بنی ہوئی راکھ، مٹی، لکڑی، دیسی گھی، اس کا ایک خاص نام ہے، میں لینا نہیں چاہتا، سارے ٹور پہن کے مڑ گئے۔ کل میں ایک پوڈ کاسٹ پہ سن رہا تھا، ماشاءاللہ ایک بی بی ہے، ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، جوان بابا ہے، کیا سنا رہے ہیں جی؟ ایک نوجوان نے وہ راکھ منگوائی حیدرآباد سے، حیدرآباد انڈیا والا، 37,000 کی چٹکی راکھ منگوائی۔ کرنا کیا تھا؟ جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس کی کہیں آگے ہو رہی تھی، وہ لڑکی بھی کرنا چاہتی تھی۔ اب اس نے اپنی بہن کو راکھ دے کے بھیجا کہ تم جداں یا انہوں پیا دے تو یا وہ کتے جسم نو لا دے۔ شادی ہو رہی تھی، روانگی ہو رہی تھی، پلا تو وہ سکی نا۔ اس نے ہاتھ میں چٹکی پکڑی ہوئی تھی، ایسے دلہن کے کپڑوں کو لگایا چوری سے، پچھو ماں ویکھن رہی سی، انہیں آن کے کہنی یہ کی کرن رہی ہیں؟ شک پڑ گیا، باہر ہو رہا ہے۔ انہیں اس بی بی نو، اما نو سہارا دین لی نا ایک ہاتھ رکھ کے کہا نہیں کوئی ایسی گل نہیں، مطمئن رہو، ویسے مٹی لگی سی میں وہ چاڑی ہے، وہ راکھ اما کو بھی لگ گئی۔ اب کیا ہوا؟ شادی کے تیسرے دن پتا چلا کہ لڑکی بھی بھاگ گئی ہے، ماں بھی بھاگ گئی ہے۔ ہائے کس سے کہانیاں داستانیں، پڑھ سورہ جن کے تیرے جن نکلیں، یہ راکھ، یہ فلان، یہ قبرستان میں دبا دو، یہ درخت سے باندھ دو، یہ گھول کے پلا دو، یہ ایسے کر دو ویسے کر دو، مشہوری۔ اب لوگ راکھ ڈھونڈنے نکلیں گے، اور نہیں تو کسی دا بال ساڑ کے لب لے ہوں گے۔ اب انڈیا کا بھی ریٹ چڑھا، اردر کا بھی چڑھا، شمشان گھاٹ کا بھی چڑھا، مستان نامی راکھ کا بھی چڑھا، عاملوں کا بھی کام بنا جی، ایسے ہو جاتا ہے۔ وہ پتا چلا جی کیوں، وہ اصل میں نا راکھ دونوں کو لگ گئی تھی، لونی تو تھی نو سی لگ، ماں نو بھی گئی، وہ دو میں وہ عشق چ پاگل ہو گئی تے اپنا گھر بعد بندے چھڈ کے تے بھج گئی۔ اب لاکھوں روپے لگائے واپس ہی نہیں آئے۔ ان کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ عمل کہاں ہوا ہے۔ مجھے پتا چل گیا بھائی آپ نے کیوں نہیں کیا، اینکر پوچھتی آپ نے کیوں نہیں،
کہندے ہن اگلے مینوں کہن نہ تے میں ایویں کری جاواں، یہ کوئی سستا کام ہوندا ہے؟ سر جی یوں کہانیاں بنتی ہیں، یوں رب پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، یوں عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، یوں جن ڈالے جاتے ہیں، یوں بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جڑی بھین نوں لگی سی وہ بھین تیرے نال یا کیوں نہیں بھجی، یا اس منڈے نال کیوں نہیں دوڑی؟ بہن کو بھی تو لگ گیا تھا نا، ادھر ماں کو لگا تو اثر ہو گیا، یہ جن نے ہتھی چونڈیاں بھریاں تو لائیاں یہ کوئی اثر نہیں ہویا۔ لیکن کون پوچھے، اداں دے سوال نہیں کری دے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی گمراہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ خطاب کچھ انسانوں نے جنوں کو سر چڑھا رکھا ہے، اور پھر جنات نے انہیں اور ڈرایا، اور پھر یہ ڈرنے لگ گئے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ جنوں کو آ کے بتاتے ہیں کہ جس میں نبی کو بھیجا گیا نا، پیغمبر کو علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی قوم کا بھی گمان ہے کہ مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، کوئی نہیں اٹھائے گا، کوئی قیامت نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی توحید نہیں۔ جن کیا کہہ رہے ہیں؟ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا بتا رہے ہیں، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور جنوں جیسے تمہاری رائے بنی ہوئی ہے نا، اے جہان ہے بس اس کے بعد موت کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، یہاں حقیقت بیان ہو رہی ہے شان نزول کہ یہ سارا ہوا کیوں؟ ہم آسمان کو جا کے خبریں لینے کے لیے جہاں جاتے تھے وہاں جا کے ٹچ کیا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُحُبًا، وہاں تو آج معاملہ ہی کچھ اور ہے، آگ بھری ہوئی ہے، آٹو میزائل لگے ہوئے ہیں، شہاب ثاقب، اگر کوئی قریب آتا ہے تو داغے جاتے ہیں، بڑی مشکل سے ہم نے وہاں سے جان بچائی ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اس سے پہلے تو ہماری جگہ بنی ہوئی تھی، سیٹنگ پلان تھا ہمارا، جہاں ہم بیٹھ کے سنتے تھے، لیتے تھے، جہاں جہاں اس کے قریب قریب خبریں رکھتے تھے، اور ہماری ریکی ہوتی تھی۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، وہاں کی تو صورت حال ہی بدل گئی ہے۔ اب کوئی کان لگا کے سننے جاتا ہے، خبر لینے جاتا ہے، تو اس کا استقبال شہاب ثاقب سے کیا جاتا ہے، مار کے دھتکار کے پھٹکار دیا جاتا ہے۔ اب آگے خود کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہمیں علم غیب نہیں ہے۔ پچھلی ملاقات میں ہم نے پڑھا کہ کیا، جب جنات بنا رہے تھے نا وہ ہیکل سلیمانی، اور جب وہ لاٹھی کو کھایا دیمک نے، اور اللہ کے پیغمبر موت کی وجہ سے گر گئے، وہاں جنوں نے کہا تھا کاش ہمیں غیب ہوتا، اتنی دیر جس پھٹیک میں پڑے رہے ہیں وہ تو نہ ہوتے، جان چھوٹ جاتی۔ یہاں بھی کہہ رہے ہیں ہمیں غیب نہیں ہے، ہمیں نہیں جانتے۔ اشر ارید بمن فی الارض، آسمان پہ زمین والوں کے لیے کوئی برا فیصلہ تیار ہے؟ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے لیے کوئی اچھی پلان تیار ہے؟ دونوں رہ جاتی، اب ہمیں پتہ نہیں۔ اب آگے اپنی کیٹاگری بتاتے ہیں کہ جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم میں سے نیک کو کار بھی ہے، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، دوسری پارٹی بھی ہے گمراہ پارٹی، کنّا طرائق قددا، ہم بھی کئی گروپ، کئی جماعتیں، کئی افراد رکھتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، یقین بن گیا ہے، یقین تھا، ہم نے اپنی طاقت آزمائی ہوئی تھی کہ ہم اللہ کو روئے زمین پہ عاجز نہیں کر سکتے، اور بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ نہیں سکتے۔ انسان تو کہتا ہے نا میں بھاگ جاؤں گا، یہاں چلا جاؤں گا، وہاں چلوں گا، وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہماری سوچ کیا تھی، ہماری فکر کیا تھی۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اب جب ہم نے یہ قرآن سن لیا ہے، آخرت والا یقین، موت والا یقین، دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، رب ہے، اس کی پکڑ ہے، ہدایت ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو اللہ پر ایمان لے آئے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اسے نفع نقصان نہیں ہوگا۔ یہ 12 اور 13ویں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، یہ سننے کے بعد کچھ مسلمان ہیں اور کچھ زیادتی کرنے والے ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جو اسلام لائے گا اصل کامیابی اسی کی ہے، وہ اسی کو ملے گی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اس سے پہلے یہ جو 14 آیتیں ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیان ہے جنات کی اس کانفرنس کا جو انہوں نے اپنوں کو بٹھا کے کی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، 2 خطبے، اور دونوں خطبوں میں قوم کو قوم کی زبان میں بات کرنا، سمجھانا۔ جو ساتھی بعد میں آئے یا لیٹ آئے، انہیں علم ہونا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ جمعے میں
قرآن مجید سے جنات کے بارے میں کتاب اللہ کے 21 تصورات بیان کیے، اور آج باقاعدہ سورہ جن جو اسپیشل جنات کے نام سے بنی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جتنے جن، جتنے جن، جتنے زن، جتنی بدگمانیاں، جتنی بد عقیدگی، غلط تصورات اور جو اس میں مسکنسیپٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے یوں کلیئر کیے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں۔ سورت میں 28 آیتیں ہیں، 2 حصوں پہ تقسیم ہے۔ پہلی 14 آیتیں جنات کا اپنی قوم کو خطاب ہے، وہ جنات جن کی ڈیوٹی لگی تھی کہ پتہ کرو چینج کیا آئی ہے، کہ آسمان سے میں خبریں اور مال ملنا ختم ہو گیا ہے، مارا جاتا ہے، منڈی ختم ہو گئی ہے۔ تو چیک کرنے جب نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں تھے، گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے قرآن سن کر کے پھر جو قوم کو جا کر کے بیان کیا ہے، وہ آج ہم نے ان کے 14 خطاب، 14 بیان، 14 عنوان پڑھے ہیں، اور اس کے اندر جنات نے اپنے بارے میں جو رائے دی اور اپنی قوم کے بارے میں جو بتایا ہے، اور جو انسانوں کے بارے میں، اس سے بے شمار شکوک و شبہات ختم، اور اللہ کے ساتھ یقین، اللہ کی توحید، شرک کا خاتمہ، اور غلط قسم کی نفسیات اور طلسمات، ہوش ربا کرشمات اور خوف اور ڈر، روب دبدبہ جو ہمارے اوپر ہے، وہ کتاب اللہ کے ساتھ ختم ہوا ہے۔ علاج بالقرآن، شفا بالقرآن، ہدایت بالقرآن، یہ ہے وہ علاج جس کو اگر آپ خود دل سے پڑھیں تو انشاءاللہ میرا رب شفا یاب کرے گا۔ تفصیل گھر جا کر کے دیکھیے، ترجمے کے ساتھ اسے ایک بار پھر پڑھیے انشاءاللہ، اور گھر میں پڑھتے رہا کریے، بچوں کو پڑھاتے رہا کریے۔ ایک ہے سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے سے یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، ایک ہے کہ قرآن گھر والوں کو پڑھا کر کے اس تاثیر کو جو ہے جو غلط آ چکی ہے اس کا عقیدہ بنانا، ذہن بنانا، پختہ کرنا اور پکے پاؤں کرنا۔ ایک ہے یہ کہتے رہنا کہ بارش میں پھسلنا نہیں بیٹا، پھسلنا نہیں۔ ایک ہے کہ بچہ پھسل گیا ہے اور جب پھسل کے لگے گی چوٹ تو دوبارہ پاؤں کیسے سنبھال کے رکھے گا، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ تو لہذا قبل اس کے کہ وہ پھسلے ہم نے انہیں بتانا ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی ہو تو جیسے وہ علاج بالقرآن کرے گا اور سنبھلے گا، یہ اس کے لیے عقیدے کی مضبوطی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔